بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم درس نمبر ہے آج 96 نمبر درس میں ہم اجناس اموال کے متعلق بتائیں گے، فی اجناس الاموال المزکات وغیرہ۔ جن اموال سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے ان کی جنس اور صنف کون کون سی ہیں؟ الاول النقدان، دو نقد چیزیں ہیں۔ نقدین سے کیا مراد ہے؟ سونا چاندی، یا وہ چیزیں جو تجارت کے لیے ہو، سامان متاع، وہ بھی قائم مقام ہے، وہ ان کے ساتھ ملحق کی جاتی ہے۔ ملحق من المعادن والرکاز، اور جو معادن رکاز نکلے ملے، اور جو اوراق مالیہ ہیں، نوٹس وغیرہ، ان کے متعلق ہے۔ جیسے ہے قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ اس کو جمع کرتے ہیں نا، خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب ہے۔ لیس فی مدن خمس اواق، صدقہ 5 اوقیہ ہونا، صدقہ دینا پڑے گا، کس کا؟ دراہم کا۔ آئی ہے کہ العجماء جرحها جبار، العجماء عجمہ معنی ہے جانور وغیرہ کسی کو زخمی کر لے۔ بیر جبار، معدن جبار ہے، یہ ان حضرات کی نزدیک، و پھر رکاز الخمس۔ الانعام، جانوروں میں اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، اور گدھے جو تجارت کے لیے ہو، انہیں بھی زکوٰۃ ہے۔ جیسے یہاں پر ہے نا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اس شخص کو جس نے ہجرت کے متعلق پوچھے تو فرمایا کہ ویحک ان شأن شدید فہل لک من ابل تصدی صدقتها، اونٹوں کی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں۔ اور اسی طرح سے والذی لا الہ الا غیر ما من رجل تکون له ابل وبقر وغنم لا یؤدی زکاتها، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا ان حیوانوں کی تو کیا ہوگا؟ یہی حیوان جانور اس کے لیے قیامت کے دن موٹے پربا بن کے اس کو رون دیں گے اور سینگوں سے مارے گا اس آدمی کو۔ دیکھ یہ عذاب ہے۔ پھر تیسری جنس ہے الثمر والحبوب، دانا، پھل وغیرہ۔ حبوب کسی کہتے ہیں؟ کل مدخر مقطعات، جو خوراک کی چیزیں ہیں، ذخیرہ کی جائے نا، اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ گندم ہے، جو ہے، پھول ہے، باجرہ ہے، اور لوبیا ہیں، چنے وغیرہ، دال، مکئی، گندم، چاول، سب جنس سے کیا ہے؟ دانے ہیں۔ پھلوں میں کیا پھل؟ مثلا کھجور، زیتون، کشمش وغیرہ بہت سارے ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی یہی بات ہے کہ وما اخرجنا لکم من الارض، جو زمین سے ہم نے اگایا ہے ان میں سے تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب کٹائی ہو جائے نا فصل وغیرہ کے، تم نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ دیکھ جو زمین آپ آسمانی پانی سے کیا کرے؟ پانی دے، بارش وغیرہ سے چلے تو اس میں عشر دیا جاتا ہے 10 پیسہ، اور جو پیٹرول وغیرہ خرچ کر کے نکالے اس کا پھر کیا ہے؟ 10 پیسے کا آدھا ہے، یعنی 10 پیسہ پھر آدھا کر کے مزید۔ الاموال التي لا تزکا، کون سے مالوں میں زکوٰۃ نہیں ہے؟ غلام، گھوڑے، خچر اور گدھے، جس یہاں پر حدیث سے استدلال کرتے ہیں ائمہ شافعی وغیرہ حضرات۔ ہمارے نزدیک اگر گدھوں میں تجارت ہو رہی ہے نا، گھوڑے وغیرہ میں، یا نسل کشی کے لیے ہو، تو پھر اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ آگے ہے المال الذی لم یبلغ نصابا الا یتطوع صاحبہ، جو مال نصاب تک نہ پہنچے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں نفلی صدقہ دے سکتا ہے۔ نمبر 3 الفواکہ والخضروات، اذا لم یثبت فی زکوٰۃ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شیء، پھل جام، سبزیاں ہیں نا، جیسے ہم سبزی کھاتے ہیں، جو پھل جلدی خراب ہو جاتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو فرما رہا ہے کہ مستحب طریقہ تو ہے کہ فقراؤں کو، پڑوسیوں کو ان میں سے دے دے، جیسے کہ یہاں پر ہے۔ مگر ہمارے احناف حضرات کے نزدیک اس کی زکوٰۃ جو ہے حکومت نہیں لیتی، کیونکہ ان کے خراب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے جلدی، اور اگر کیا ان کے پاس سسٹم ہو کہ برف وغیرہ میں رکھ کے، پھر تو خراب نہیں ہوں گے بہت مدت تک۔
لمبی مدت تک، مگر اس کا مقصد یہ ہے حدیث کا، اور بھی ہمارے پاس حدیث ہے کہ جو مال والا آدمی ہے نا، صاحب خضروات اور صاحب الفواکہ، جس نے پل لگایا ہے اور سبزیاں، وہی کیا کر لے قریبی لوگوں کو دے دے، حکومت نہیں لے گی، بس خود ہی زکوٰۃ نکال دے۔ نمبر 4 حلن نساء لم يقصد بغیر الزینہ فإن قصد بمع الزینہ للادخار لوقت الحاجہ فنتج فی زکوٰۃ۔ اگر سونا چاندی زیورات جو خواتین استعمال کرتی ہیں، شافعی وغیرہ حضرات، دیگر حضرات جو ہے نا مالکیہ حضرات، وہ کہتے ہیں کہ اگر زینت کے ساتھ اس کو ذخیرہ کرنا بھی مقصود ہے پھر تو زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں۔ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک زیورات چاہے استعمال کے لیے ہو یا استعمال کے لیے نہ ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ نمبر 5 یہ ان حضرات کی بات ہے نا کہ زکوٰۃ واجب نہیں کرتا۔ الجواہر الکریمہ کا زمرد، زمرد، یاقوت، لؤلؤ، مرجان، جوہر، گوہر، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں۔ ہاں اگر تجارت کے لیے ہو تو پھر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے اندر کی قیمتی سامان ہے، سونے میں بھی لگا سکتے ٹچ کر کے۔ العروض التي للقنیہ لا للتجارہ کالفرش ونحوها وكذا الدور والمصانع والسيارات فلا زکوٰۃ فیہا۔ وہ سامان جو تجارت کے لیے نہ ہو، استعمال کے لیے، ظاہر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو تجارت کے لیے ہو، کچھ بھی سامان ہو، اس میں زکوٰۃ ہے۔